Today our topic is the role of Islamic values in social control. سماجی ضبط میں اسلامی اقدار کا کردار. اس چیپٹر میں ہم دو ٹاپکس پر بات کریں گے: اسلامک ویلیوز اور سوشل کنٹرول. اسلامی اقدار کیا ہے، سماجی ضبط کیا ہے، اور سماجی ضبط میں اسلامی اقدار کا کیا کردار ہے. ان دو ٹاپکس پر ابھی میں بات کروں گا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامی اقدار پر. What is meant by Islamic values؟ اسلامی اقدار سے کیا مراد ہے؟ اسلام جو مذہب ہے اور اس کے فالوورز، یعنی اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں. اسلام بذات خود امن کا نام ہے، اور امن اس کا بنیادی جو تصور ہے، اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ امن اور امن کو پھیلانا اور لوگوں میں امن پیدا کرنا اور اس کا پرچار کرنا. اسلام اپنے ماننے والوں کو کلیئر گائیڈنس دیتا ہے، ان کو سمت اور ان کو طرف بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ امن کا راستہ ہی ہے، کیونکہ اسلام بذات خود امن کا نام ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو جو درس دیتا ہے کہ اپنے الفاظ اور اپنے ارادوں میں اور اپنی سوچ میں اور اپنے معاملات میں شفقت کے ساتھ پیش آنا، نرمی رکھنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، فیئر ڈیلنگ کرنا، ایمانداری کے ساتھ بات کرنا، معاملات کو آگے چلانا، دوغلی پالیسی، منافقت اور چغلی، اس سے پرہیز کرنا، یہ اسلام کا درس ہے. اور خاص طور پہ ہائپوکریسی یعنی منافقت کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور اس سے اپنے فالوورز، اپنے ماننے والوں کو دور رکھنے کو کہا ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ یہ جو بڑا گناہ ہے منافقت، یہ کچھ کرنا اور کچھ کہنا، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا بہت ضروری ہے. کچھ اسلامی اقدار میں کچھ نام ڈسکس کر لیتا ہوں. جو مختلف اسلامی اقدار ہیں ان کے نام بتاؤں گا، ان کی ہیڈنگز بتا کے ان پر میں ڈسکشن کروں گا، تاکہ اسلامک ویلیوز ان اسلامی اقدار کی اچھی طرح سے وضاحت ہو سکے. ورشپ اونلی گاڈ اور ورشپ ون گاڈ، یہ ایک بنیادی قدر ہے جس کی مذہب میں بہت اہمیت ہے، اور اسلام جو مذہب ہے بڑے مذاہب میں سے ہیں، اس کی بنیاد اسی قدر پر ہے. اور یہ ایتھنزم یعنی شرک کی ممانعت کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اس ایتھنزم یعنی شرک سے دور رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کا درس دیتا ہے. اور جو مسلمان ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا ہو، وہ لوگ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مرنے کے بعد، اور اس دنیا میں انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے پھر وہ کسی بھی قسم کے جو انسانی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کا برا نہیں مانتے، کسی کا برا نہیں سوچتے۔ اسی طرح باقی اقدار میں سے ایک اور بہت اہم قدر کہ بی کائنڈ آنریبل اینڈ ہمبل ٹو ونس پیرنٹس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرے، یعنی صرف میری عبادت کرے، میرے ساتھ شرک نہ کرے، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھا کرے، اور ان کے سامنے اف تک نہ کرے، یعنی ان کا احترام، ان کی عزت، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ایک اور قدر کہ بی neither miserly nor wasteful in one's expenditure، کہ اپنے اخراجات میں نہ تو کنجوسی کرے اور نہ حد سے تجاوز کر کے فضول خرچی کرے، بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی کو اسلام نے بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور میانہ روی کے بارے میں جگہ جگہ اس کی ترغیب موجود ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ اس پہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم وسائل کو بے دردی کے ساتھ ضائع کریں گے تو اگلے آنے والی نسلوں کے لیے فقدان پیدا ہوگا، اور اگر کنجوسی کریں گے تو موجودہ لوگوں میں غربت پیدا ہوگی۔ تو اس وجہ سے نہ بہت زیادہ کنجوسی اور نہ چیزوں کو ضائع کرنا، ان دونوں سے منع کیا گیا ہے، اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنے کو اسلام نے بتایا ہے۔ اگلی جو قدر ہے کیئر فار آرفن چلڈرن، جو یتیم ہے، جو یتیم بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی جان و مال اور عزت آبرو کا تحفظ کرنا، یہ سارے مسلمانوں پر لازم ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ اگلی جو قدر ہے وہ ہے وعدہ کر کے اس سے مکر جانا، یہ اسلام کے خلاف ہے، یعنی وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ اسلام کی نظر میں یہ ڈیویشن ہے، یہ انحراف ہے، یہ مذہبی اقدار اور مذہبی جو طور طریقے ہیں یہ اس کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا جس معاملے میں یا جتنے معاملات میں آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو یا ان وعدوں کو پورا کرنا یہ آپ کے اوپر لازم قرار دیا ہے اسلام نے، اور یہ ایک بہت اہم قدر ہے۔ سیلف انٹرسٹ ورسس سیلف سیکریفائس، ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی مفاد کی قربانی۔ اسلام نے زور دیا ہے کہ اپنے مفادات اور دوسروں کے مفادات کو ترجیح دیں، قومی مفادات کو ترجیح دیں، گروہی مفادات کو ترجیح دیں، اور اپنے مفادات کو پیچھے رکھیں۔ یہ ہے اسلام کی قدر۔ اگلی قدر ہے گریڈ ورسس کنٹینٹمنٹ، یعنی جو لوگ لالچ کرتے ہیں، زیادہ چیزوں کو جمع کرنے کی ان کی سوچ ہوتی ہے، جو لوگ اس حد تک لالچی ہوتے ہیں کہ بھئی باقی کسی کا ہو نہ ہو، بس میرے پاس ساری چیزیں ہوں اور میں ہی ساری چیزیں جمع کر لوں، تو یہ جو ایکسس آف ایوری تھنگ ہے، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ایک اپنے حق اور اپنی حد سے آگے بڑھ جانا، یہ ایکسس ہے،
اپنی حد سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، زیادہ جمع کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، تو یہ انسان کا سکون ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ لیزینس پیدا کر دیتی ہیں، یہ سستی پیدا کرتی ہیں. اور جب لوگوں میں سستی پیدا ہوتی ہیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، تو کام نہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہیں، اور ہمیشہ پھر ہر معاملے میں صرف شکایتیں یہ کرتے رہتے ہیں. پیس اینڈ فورگیونیس. اسلام چونکہ امن کا مذہب ہے، امن کا درس دیتا ہے اور درگزر کا درس دیتا ہے، تو اسلام کی یہ بہت اہم قدر ہے کہ ہمیشہ آپ امن کے ساتھ رہیں، دوسروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں امن کے ساتھ چلائیں، اور ان معاملات کے دوران اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو آپ درگزر کریں، ان کو معاف کر لیا کریں. اس میں انہیں یہ ذہنی سکون ہے، یہ جسمانی سکون ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ بڑھا دیتا ہے، اور اس حد تک آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ، جو ریلیجنسٹ ہیں، یہ عموماً مشکل حالات اور مشکل اوقات میں بھی اللہ پر توکل کر کے اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں، جو مشکل حالات اور مشکل اوقات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی دور کرنے والا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، امن کے ساتھ رہنا چاہیے، امن کی تعلیم آگے پروموٹ کریں اور لوگوں کو درگزر کرنا سیکھیں، تو اس سے ذہنی سکون لوگوں کو ملتا ہے اور اس سے امن بھی قائم ہوتا ہے. اور امن دوسرا نام ہے سماجی ضابطہ. رائٹ فل مینز آف ارننگ. صاف ستھرے طریقوں سے کمانا، یعنی دوسرے الفاظ میں حلال رزق کمانا، حلال اور حرام میں فرق کرنا. اسلام نے حرام سے روکا ہے، غلط طریقے سے کمائی کو رد کیا ہے، اور جو حلال کمانے والے ہیں، حلال روزی کھانے والے ہیں، اس کو اسلام نے عبادت کے برابر قرار دیا ہے. یعنی حلال کمانے والا عبادت گزار کہلایا گیا ہے. حلال کمانے والا جس دوران کام کرتا ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، تو اسلام کی نظر میں یہ آدمی ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی مسجد میں کسی مذہبی مقام پر اللہ کی عبادت کر رہا ہو. اس کو عبادت کے برابر قرار دیا ہے. اگلی جو قدر ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، سزا اور جزا کا نظام. اسلام نے اس دنیا میں بھی اس کے لیے بھی بتایا ہے، اور اگلے جہان میں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ ہمیں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اچھا کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو غلط کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، اور اس نظام کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں اس دنیا میں بھی قانون کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی غلطی کر لے قانون کے مطابق اس کو سزا مل جاتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے میں امن قائم ہو اور یہاں ضبط قائم ہو. اب اس کے بعد ہم سماجی ضبط پہ بات کرتے ہیں. ضبط کیا ہے؟ میں نے شروع میں بھی بتا دیا تھا کہ سماجی معمولات جو کہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اور ان طور طریقوں میں اچھے اور برے کی جو تمیز ہے، کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یہ اس کا ایک پیمانہ ہے. لوگوں کے رویوں کو ہم اسی سے دیکھتے ہیں کہ کون سا رویہ درست ہے کون سا غلط ہے، وہ سماجی نارمز کے پیمانے پر ہم ناپتے ہیں. نارمز، رولز، لاز، اسٹرکچر آف دا سوسائٹی ریگولیٹ ہیومن بیہیویئر. اور اس اسٹرکچر، اس سوسائٹی کے قوانین، اس سوسائٹی میں، ان معاشرے میں جو معمولات رائج ہیں،
ان کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انحراف، یعنی ڈیوینسی اور ڈیویشن۔ لیکن اگر اس کے مطابق کوئی زندگی گزار لے، ان معمولات کے مطابق، ان قوانین کے مطابق، ان ساخت اور وظائف کے مطابق جو معاشرے کے ہیں، تو ایسے رویوں کو ہم کہتے ہیں ضبط والے رویے۔ یعنی جو لوگ سماجی معمولات کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اس حالت کو ہم کہتے ہیں سماجی ضبط۔ اب اسلامی اقدار ضبط کے لیے کتنے اہم ہے یا اس کا کیا کردار ہے اس میں، یہ باقاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ جب لوگ اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، ان سے ڈرنے والے ہوں، لوگوں کے حقوق ماننے والے ہوں، امن اور صبر کرنے والے ہوں، امن پر یقین کرنے والے ہوں، حلال رزق کمانے والے ہوں، اور غریب و محتاجوں کا خیال رکھنے والے ہوں، یتیموں کا حق سنبھالنے والے ہوں، اور ایسے بہت سی خصوصیات رکھنے والے لوگ ہوں، یا ایسی اقدار جس میں ان چیزوں کے تحفظ کی بات کی گئی ہو کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، آپ امن اور درگزر کی بات کریں، آپ سچ بولیں، اپنے معاملات میں جھوٹ نہ بولیں، آپ وعدہ خلافی نہ کریں، آپ غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کا حق نہ کھائیں، آپ والدین کا احترام کریں۔ تو ایسی اقدار اگر ہوں گی تو یہ دوسرا نام ہے امن کا، اور یہ دوسرا نام ہے سماجی ضبط کا۔ یعنی جس معاشرے میں، جس گروہ میں، جن لوگوں میں اس قسم کی اقدار پائی جاتی ہو، وہاں ایک بیلنسڈ معاشرہ ہوگا، وہاں ایک حقوق کی پاسداری رکھنے والا معاشرہ ہوگا، وہاں ایک متوازن معاشرہ ہوگا، اور وہاں جو لوکل سطح پر یکجہتی پائی جانے والا معاشرہ ہوگا۔ اور یہ معاشرے میں اگر یکجہتی پائی جاتی ہے تو یہ یکجہتی یعنی سولیڈیرٹی یہ پریویل کرے گی گلوبلی، اس کے اثرات جائیں گے بین الاقوامی سطح پر، کیونکہ ہر فالوور مذہب کا، ہر سٹیزن کسی معاشرے کا، کسی ملک کا، وہ سفیر ہوتا ہے اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس مذہب کا۔ تو اگر مسلمانوں میں یہ اقدار جنم لے گی، اس کے مطابق ان کی تربیت ہوگی، تو لوگ ان کو فالو کریں گے، ان کی تقلید کریں گے، ان کے طور طریقوں کو اپنائیں گے۔ اور اسلام بذات خود محبت کرنے والا مذہب ہے، بھائی چارہ بتانے والا، بھائی چارے پر عمل کروانے والا مذہب ہے، یونین اور یونٹی کے بارے میں بتانے والا مذہب ہے، اور یہ ایسی اقدار رکھنے والا مذہب ہے جو کہ ٹرائبلزم، ریشلزم یعنی نسل پرستی، قوم پرستی، ملک پرستی اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرنے والا مذہب ہے، اور اس کی اقدار ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کی ممانعت کرتی ہے اور ان چیزوں سے روکنے کے لیے ہماری تربیت، بلکہ اس کے خلاف والے رویوں میں ہماری تربیت کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ٹاپک تھا آج کا ہمارا، اسلامک ویلیوز اینڈ سوشل کنٹرول، یا دا رول آف اسلامک ویلیوز اینڈ سوشل کنٹرول، سماجی ضبط میں اسلامی اقدار کا کردار۔ اسلامی اقدار کیا ہے اور اس کا سماجی ضبط میں کیا کردار ہے،
یہ ہم نے تفصیلاً اس پر گفتگو کی. امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ٹاپک میں نے آسان کر کے بتا دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اس پر گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.